زباں سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں۔ مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ اور خدا کو بھول گئے لوگ فکر و روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر و روزی میں، خیال رزق ہے رازق کا خیال نہیں، خیال رزق ہے رازق کا خیال نہیں۔ آج کی محفل میں دور و نزدیک سے چل کر تشریف لانے والی میری ماں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں آیت کریمہ کا ترجمہ بیان کروں، آئیے ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا رسول کونین، مالک دارین، غوث الثقلین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، شافع محشر، ساقی کوثر، بی بی آمنہ کے راج پیارے، حضرت عبداللہ کے جگر کے پارے، دائی حلیمہ کی نگاہوں کے تارے، ہم بے سہاروں کے سہارے، آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ۔ ارے وہ آقا جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہیں یاسین کہہ کے پکارا، ارے وہ آقا جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں کہاں کہہ کے پکارا، ارے وہ آقا جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہیں الرحمن کہہ کے پکارا، ارے وہ آقا جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہیں یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا، ارے وہ آقا جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریے، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے نماز، وہ نماز جو تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے، وہ نماز جو ایمان کی پہچان اور مسلمان کی شان ہے، وہ نماز جو ہر درد کی دوا، ہر مرض کا علاج ہے، وہ نماز جو بندے کو اللہ سے قریب تر کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، وہ نماز جو غربت و مفلسی کا علاج اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے، وہ نماز جو قبر کا نور، بخشش کا سامان اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، بلکہ یوں کہے کہ وہ نماز جو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے، مگر آج ہمارے معاشرے، سوسائٹی اور سماج کا پیشکش طبقہ نماز و عبادات سے کافی دور نظر آتا ہے۔ نماز کی پابندی تو دور کی بات، حیرت تو یہ ہے معاشرے میں 75% طبقہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھی ہو یا جوان، اسے تو یہ بھی خبر نہیں کہ نمازیں کتنی ہے، کس کا کیا وقت ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون فرض اور کون واجب ہے، کون سنت ہے اور کون نفل، نیز فرض اور واجب میں کیا فرق ہے، سنت اور نوافل کے کیا کیا احکامات ہے، کیا یہ وقت کا علمی اور حیرت کا مقام نہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، مومن اور مومنہ ہونے کا ڈنڈورا تو پیٹتے ہیں، مگر ہمیں نمازوں کا نام تک نہیں آتا، ہمیں فرض و واجب کا فرق تک
समझ में नहीं आता वो कलमा तैयब और शहादत जिसका इकरार ईमान के लिए जरूरी है। हमारी बात ख़वातीन को सही से पहला और दूसरा कलमा भी पढ़ना नहीं आता, बल्कि बकिया कलमे और ईमान मुजमल वो ईमान मुफस्सल बहुत दूर की बात है। नीज हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा तो है, मगर कायदे से दुरूद और सलाम भी पढ़ना नहीं आता। हमें फातिमा की ज़हरा जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ होने का दावा तो है, जरूर है, मगर हम उनके नक्शे कदम से काफी दूर नजर आती है। अब आप ही बताइए हम लोग कैसे मुसलमान हैं और कैसी मोमिना है। चुनांचे अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, वज़ा में तुम हो तो नसारा तो तमद्दुन में यहूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद। ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद, ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो तो बताओ तुम मुसलमान भी हो। इसलिए ए मेरी मुक़द्दसा माँ और बहनों, सुनो सुनो सुनो, सिर्फ नाम की मुसलमान और मोमिना बनने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसी सादिका और पुख्ता ईमान वाली बन जाओ, ऐसी पाकीज़ा और कामिल मोमिना बन जाओ, ना सिर्फ दुनिया वाले तुम्हें मुसलमान कहे, बल्कि खुदा और रसूल भी कह दे कि हाँ हाँ ये मोमिन है, हाँ हाँ ये मोमिना है, हाँ हाँ ये मुसलमान है। और हकीकत में वही लोग सच्चे और पक्के मोमिन और मोमिना है जिन्हें अल्लाह और अल्लाह के रसूल मुसलमान कहे। इसलिए हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है, नमाज रोजा और दीनी मसाइल को सीखने की जरूरत है, एक कामिल मुसलमान बनने की जरूरत है, वरना हमें दुनिया वो आखिरत में खसारे और नुकसान के सिवा कुछ हाथ आने वाला नहीं। सच कहा कहने वाले ने, गर मामलात न हो दुरुस्त इंसान के तो जानवर से भी बदतर है आदमी की हयात, तो जानवर से भी बदतर है आदमी की हयात। हजरत फातिमा की नमाज, ए जन्नत, ए खातून जन्नत की पैरवी करने का दावा करने वाली, आओ आओ और जरा देखो कि शहजादी रसूल मादर हसनैन करीमैन बानी शेर खुदा सैयदा फातिमा अन्हा की रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इबादत का क्या आलम था, और वो किस कदर सजदों की मतवाली थी। रिवायतों में आता है कि जब मदीने के लोग खा पी कर सो जाते तो हजरत सैयदा बेजाय आराम करने के अपने घरेलू काम से फारिग होती और मसल्ला बिछाती और नमाज के लिए खड़ी हो जाती और उस कदर तवील कयाम और तवील सजदे करते कि कभी एक ही सजदे में पूरी रातें खत्म हो जाती, मगर सैयदा का पूरा सजदा ना हो पाता और एक ही सजदे में फजर की अज़ा हो जाती। चुनांचे सैयदा नमाज से फारिग होकर यूं अर्ज करती, ऐ मेरे मौला तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई है, ऐ मेरे मौला तूने कितनी छोटी छोटी रातें बनाई है कि तेरी रातें तो खत्म हो जाती मगर सैयदा का एक ही सजदा पूरा ना होता। तेरी रातें तो खत्म हो जाती मगर सैयदा का एक ही सजदा पूरा ना होता। तेरी रातें तो खत्म हो जाती मगर फातिमा का एक ही सजदा नहीं हो पाता। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए हजरत फातिमा की उस इबादत पर कि कभी सजदे में तो कभी क़याम में कुरान करीम की तिलावत करते और तस्बीह करते करते सारी की सारी रातें गुजार देते, फिर भी दिल को इत्मीनान न होता और तंगी वक्त का अपने रब से शिकवा करते। मगर आज एक हम और आप हैं कि एक वक्त का भी सजदा कायदे से अदा नहीं हो पाता, फिर भी हमें ये नाज व नखरा और खुशफहमी रहती है कि हमसे बढ़कर नमाज़ी दूसरी और क्या होगी। खुशकिस्मती से अगर हमारी बात ख़वातीन नमाज पढ़ती भी है तो उनके सजदों में लिज़्ज़त व तड़प नहीं होती और ना ही खुशू व खुशू होता है, बल्कि हाल ये होता है सब सजदे में दिल और खानदारी में, सब सजदे में दिल बाल बच्चों में, सब सजदे में दिल फैशन के बाजारों में, सब सजदे में दिल दुनियादारी मक्कारी बातों में। अब आप ही बताइए ऐसी नमाज क्या बन जाएगी। लिहाजा
اسلامی بہنوں اور پردہ نشی اسلام کی شہزادیوں، یاد رکھو رسول پاک نے ارشاد فرمایا ہے، نماز ایسے پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال نہ جم سکے تو کم از کم اتنا خیال ضرور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لہذا خوب دل لگا کر نماز پڑھو، مکمل اطمینان اور حضور قالب کے ساتھ نماز پڑھو، خوب بہتر اور اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھو، پاکی کا خوب خیال رکھ کر نماز پڑھو۔ چنانچہ جب آپ اس طرح مکمل شرائط کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اب یہ بیجائے طور پر کہا جائے گا، یہی وہ نماز ہے جو بندے اور مولا کے درمیان سے سارے حجابات اور پردے کو ہٹا دیتی ہے، اور پھر بندے سجدے میں اپنے رب کا دیدار کرتا ہے۔ خوب کہا کسی کہنے والے نے، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، بندے میں اور مولا میں رہتا نہیں حجاب، بندے میں اور مولا میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ یقین جانیے اگر آپ نے اس طرح خلوص و محبت اور عقیدت کے ساتھ نماز ادا کرے گی تو اس نماز کی ایسی برکت آپ پر نازل ہوگی کہ اس کی برکت سے آپ کا ہر کام بنتا نظر آئے گا، دل سے تمام تر گندیاں دور ہوتی نظر آئیں گی، اور آپ کھلم کھلا رب کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا نظارہ کرتی نظر آئیں گی۔ چنانچہ میں اس جگہ پر ایک بڑا ہی انوکھا اور سچا واقعہ سنا کر آپ کے ایمان میں تازگی پیدا کرنا چاہتی ہوں، جی لگا کر باغور سماعت فرمائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نہایت ہی نیک، صالح اور پرہیزگار عورت تھی جو نماز پنجگانہ کی بڑی پابند اور عابدہ تھی۔ جو ہی مؤذن کی اذان سنتے اپنے سارے کاموں کا چھوڑ کر نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے، مسلح بچھاتے اور مکمل یکسوئی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی نیت باندھ کر قبلہ رو ہو جاتے۔ ایک مرتبہ وہ مقدسہ خاتون روٹی پکا رہی تھی کہ اس وقت اذان کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی۔ پھر کیا تھا، اپنی عادت کے مطابق روٹی اسی توے میں چھوڑ دی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ چونکہ وہ ہمیشہ باوضو رہا کرتی تھی، اس لیے بلا تاخیر نماز کی نیت باندھ لی۔ چنانچہ جب شیطان نے نیک بیوی کی اس پابندی اور نماز کی محبت کو دیکھا تو جل جل کر راکھ ہو گیا اور آواز لگایا، اے عورت دیکھ تمہاری روٹی جل رہی ہے۔ لیکن قربان جائیے اس نیک اور پاک سیرت عورت پر کہ شیطان کی اس آواز پر ذرہ برابر بھی توجہ نہ دی اور اطمینان کے ساتھ نماز میں مشغول رہی۔ شیطان نے سوچا ہوگا کہ اس طرح آواز لگا کر یا روٹی جلنے کی خبر دے کر میں اس کی نماز میں خلل ڈالوں گا، اس کے خیال کو اللہ کی طرف سے ہٹا دوں گا، مگر ظالم کو نہیں معلوم کہ جس کی نگاہوں میں جہنم کا خوف سمایا ہو وہ روٹی کے جلنے کی پرواہ کب کرتی ہے۔ چنانچہ شیطان نے جب دیکھا کہ میرا کوئی وار گر نہ ہو تو اس نے غصے میں آ کر اس نیک بیوی کے ننھے منھے بچے جو وہیں پر کھیل رہا تھا اٹھا کر اسی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا۔ شیطان نے جو ہی بچے کو آگ میں پھینکا، رب کی رحمت مچل گئی اور آواز لگائی، اے آگ خبردار جو تو نے میری اس نیک بندی کے بچے کو ذرا برابر بھی جلایا۔ اے آگ سن لے، تیرا کام تو جلانا ہی ہے، مگر آج تو اس ننھے منھے شہزادے کے لیے آگ نہیں بلکہ کھلونا بن جا۔ چنانچہ وہ بچہ انگاروں سے ایسا کھیلتا نظر آ رہا تھا جیسے کوئی کھلونا سے کھیلتا۔ جب اس بات کی اطلاع دھیرے دھیرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے اس پاک عورت کو بلایا اور پوچھا، اے عورت، آخر تمہارا وہ کون سا ایسا
پیارا اور محبوب عمل ہے جس کی برکت سے تمہارا بچہ آگ کے انگاروں سے کھیل رہا تھا اور جسم پر ایک بھی خراش نہیں آئی۔ تو اس عورت نے جواب دیا، حضور میرے اندر تو بظاہر ایسی کوئی بات نہیں، ہاں مگر اتنا ضرور ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہتی ہوں اور جو ہی اذان ہوتی ہے فوراً نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ نمازی کی برکت اور اس کا ثمرہ ہے کہ تمہارا بچہ انگاروں سے کھیلتا رہا۔ سچ فرمایا علامہ اقبال نے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انظار گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انظار گلستہ پیدا۔ میری ماں اور بہنوں، دیکھا آپ نے دیکھا آپ نے کہ کیا ہوتی ہے نماز کی برکت، مگر افسوس صد افسوس ہم اس عظیم عبادت سے کسو دور نظر آتی ہے۔ ہمارے کانوں میں روزانہ 5 وقت مؤذن کی صدائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح ٹکراتی ہے، مگر ہماری بے وقوفی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سروں پر جوں تک نہیں رینگتی اور ہمیں ذرہ برابر بھی اپنے رب کی نافرمانی کا احساس نہیں ہوتا۔ مگر یاد رکھے، بروز محشر آپ کو ایک ایک لمحہ کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بے نمازی قبر ہی سے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور حشر کے بعد بھی جہنم کی آگ میں جلے گا۔ لہٰذا اے اسلام کی غیرت مند شہزادوں، جب ہمیں معلوم ہے کہ موت برحق ہے تو آخرکار مرنا ہے، تو پھر یہ آخرت سے بے وقوفی کیسے؟ عذاب قبر سے یہ آنکھیں بند کر لینا کیسا؟ اللہ کے خوف سے بے خوف ہو جانا کیسا؟ لہذا سنیے اور کان لگا کر سنیے اور کان کھول کر سنیے، شاعر نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ جاگنا ہے جاگے اخلاق کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگے اخلاق کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ کیا پوری دنیا میں کوئی ایسا ماں کا لال ہے جو یہ کہہ دے میں نہیں مروں گا؟ کیا کوئی عورت ایسی ہے جو یہ کہہ دے میں نہیں مروں گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، عالمہ ہو یا جاہلہ، ہندوستانی ہو یا پاکستانی، مسلمان ہو یا کافر، سبوں کی ایک ہی فکر ہے اور سبوں کا ایک ہی خیال ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور ضرور مرنا ہے، کہ موت سے آج تک کوئی بچا ہے نہ بچے گا۔ تو اے میری ماں اور بہنوں، جب آپ یہ جان چکی ہے کہ ہمیں بہرحال مرنا ہے تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتی ہو؟ جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ کسی کی چگلی اور کسی کی غیبت کیوں کرتی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ غیبت اور چگلی انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے؟ لہذا ہوش میں آؤ اور خدا نماز کی پابندی کرو، بلکہ نماز کی پابندی کرو۔ اب میں اپنی تقریر کو اسی بات پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ مولا کریم، اس میں جو بھی غلطیاں، گستاخیاں، بے ادبیاں ہوئی ہے، مولا تو اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف عطا فرما، اور ہماری ماں بہنوں کو سچے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور نمازیں پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔